بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام بے شمار خوبیوں کا حامل ہے، اور ان خوبیوں میں سے ایک خوبی انسان کا ادب والا ہونا ہے کہ انسان ان ہستیوں کا ادب کرے جن کا ادب کرنے کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز اہل علم کا اور بزرگوں کا، بڑی عمر کے لوگوں کا ادب اور اکرام۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے، اس نے ہمیں اہل علم کا ادب کرنے کا بھی حکم دیا اور اپنے بزرگ، بڑی عمر کے لوگ، ان کا ادب و احترام کرنے کا بھی حکم دیا۔ تب وہ حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ترتیب بتائی کہ یؤم القوم اقرؤہم کتاب اللہ، کہ جب امامت کرنے کا موقع آئے تو جو قرآن پاک کو زیادہ سمجھنے والا ہو، قرآن پاک کا زیادہ بڑا عالم ہو، وہ امامت کروائے۔ اگر اس میں سارے برابر ہوں تو پھر جو ہجرت کے اعتبار سے مقدم ہے، یعنی جس نے پہلے ہجرت کی ہے تو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے، اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہیں، یعنی ہجرت بھی سب نے اکٹھے کی ہے، تو پھر ان میں سے جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، جس کی عمر زیادہ ہے، وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں عمر کی وجہ سے اعزاز اور اکرام کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اگر سارے علم میں برابر ہوں تو پھر جس کی عمر زیادہ ہو وہ امامت کرنے کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح آپ نے اہل علم کی طرف، ان کی فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، کہ امامت میں میرے نزدیک جو علم والا ہے، جو سمجھ والا ہے، وہ قریب کھڑا ہو، پھر جو اس سے کم علم والا ہے پھر وہ اس کے قریب کھڑا ہو، یعنی امام کے قریب سمجھدار اور ایسے لوگ جو امامت کے اہل ہیں ان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ پھر تیسری حدیث مبارکہ جو شہدائے احد کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ جب شہدائے احد کی تدفین کا موقع آیا تو اس وقت چونکہ اجتماعی قبر کھودی گئی تھی، اجتماعی قبریں تھیں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے تھے کہ ان شہداء میں سے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، یعنی جس کو قرآن پاک کا زیادہ حصہ یاد ہوتا تھا، ان کو پہلے رکھنے کا حکم فرماتے کہ ان کو آگے کریں، یعنی ان کو قبلے کی طرف رکھا جائے۔ پھر جن کو قرآن پاک ان سے کم یاد ہوتا پھر ان کو ان کے بعد رکھا جاتا، یعنی علم کی وجہ سے کہ جو زیادہ علم والا ہو اس کے اکرام اور اہتمام کا آپ نے حکم دیا۔ بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے جس میں بڑی عمر کے لوگوں کا اکرام کرنے کا اشارہ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، تو میرے پاس 2 آدمی آئے، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں ان میں سے ایک کو مسواک دیتا ہوں، تو میں نے مسواک چھوٹے کی طرف بڑھائی، یعنی ان میں سے جو چھوٹا تھا اس کو دینے کا ارادہ کیا، تو پھر مجھے کہا کہ نہیں کبر، اب بڑے کو دیں۔ آپ نے چھوٹے کو دینے کا ارادہ فرمایا، لیکن آپ کو خواب میں کہا گیا کہ نہیں، آپ چھوٹے کو نہ دیں، بڑے کو دیں، یعنی بڑے کا حق ہے۔ تو مشہور محدث ابن بطال وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ بڑے کا حق زیادہ ہے۔ بظاہر تو اس میں مسواک بڑے کو دینے کا حکم ہے، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں کھانا پینا، گفتگو کرنا، چلنا، ان ساری چیزوں میں بڑی عمر کا جو آدمی ہے، جو ہمارا بزرگ ہے، اس کا حق زیادہ ہوگا، یعنی اس کو آگے کیا جائے گا۔ ایک اور روایت ملتی ہے
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑی جلالت شان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مسلمان بوڑھے کا اکرام کریں گے، اس کو عزت بخشیں گے۔ اور دوسرا وہ شخص جو قرآن پاک کو محنت کے ساتھ پڑھنے والا و حامل القرآن، یعنی قرآن پر عامل ہو اور اس کی تعلیمات میں کمی کوتاہی کرنے والا نہ ہو، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور تیسرا انصاف پرور بادشاہ، مسلمان بوڑھا قرآن پاک پر عمل کرنے والا، قرآن پاک پہ عمل کرنے والا اور انصاف پرور بادشاہ، یہ تینوں عزت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا اکرام فرمائیں گے، یعنی یہ تینوں اعزاز اور اکرام کے مستحق ہوں گے۔ اور ترمذی شریف میں اور روایت موجود ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا، ہم میں سے نہیں ہے وہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا مقام نہ پہچانے، کہ بڑوں کی جو عزت ہے اور جو بڑوں کا اکرام اور احترام ہے اس کو نہ پہچانے۔ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کتنی سخت بات ہے۔ اور جیسے آپ نے دوسری جگہ فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں رہا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں رہا۔ تو اسی طرح چھوٹوں پر شفقت بھی ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت والا، نرمی والا معاملہ ہو، اور بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ ہو۔ تو بڑوں کا اعزاز و اکرام، احترام، یہ ہماری صرف ثقافت نہیں ہے بلکہ اسلام کا حکم ہے۔ اور بڑوں کی بے ادبی کرنے والے کو اللہ کے پیارے پیغمبر لیس منا کہہ کر پکارے کو تو ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے۔ اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج بڑوں کی بے ادبی اور بے اکرامی ہمارے ہاں کتنی ہوتی۔ والدین کے بارے میں ہم کہتے رہتے ہیں وہ دیکھو بوڑھا آ رہا ہے، بوڑھی آ رہی ہے، یہ ایسے جملے ہیں جو ہمیں برباد کر کے رکھ دیں گے۔ کوئی بھی بڑا، یعنی اسلام میں والدین کی بات اس حدیث پاک میں نہیں کی گئی، اس میں مطلقاً کہا گیا لیس منا من لم یرحم صغیرنا، کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ جو بچوں پر شفقت نہ کرے۔ کوئی بھی بچہ ہو، ضروری نہیں کہ صرف ہمارا اپنا بچہ، کوئی بھی بچہ ہو، اور جو بڑوں کا ادب نہ کرے، تو بڑا کوئی بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ میرے رشتے میں کچھ لگتا ہو بڑا تو پھر میں اس کا ادب کروں گا، استاد ہو، ایسا نہیں۔ کوئی بھی بزرگ آدمی ہے تو اس کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور حدیث ہے انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے وہ ان کو عطا کرو، ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرو، ان کے ساتھ پیش آؤ، یعنی ان کا ادب و احترام وہ ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی بوڑھے شخص کا اکرام، ادب و احترام اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرے گا، بوڑھے کا ادب و احترام کرے گا، اس کا اکرام کرے گا، تو اللہ اس کے بڑھاپے میں اس کے اکرام کا بندوبست فرما دیں گے۔ یعنی آج جوانی میں کوئی آدمی کسی بزرگ کا اکرام کرتا ہے تو یہ نیکی ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو حدیث پاک کے مطابق اللہ اس کے اعزاز اور اکرام کا بندوبست کریں گے۔ اللہ ایسے لوگ پیدا کر دیں گے جو ان کا ادب و احترام کریں گے اور اس شخص کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ اور اگر یہ بزرگوں کی بے ادبی کرتا ہے تو پھر اس شخص کو تیار رہنا چاہیے کہ اس کے بڑھاپے میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ اب ہمارے ہاں ادب و احترام کم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ چیز بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک عجیب روایت
بخاری شریف میں اور حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پہیلی پوچھی، یعنی ایک سوال پوچھا جو ایک پہیلی کی طرز کا تھا۔ آپ نے سوال کیا کہ ایک درختوں میں سے ایک درخت ہے جو انسان کے مشابہ، درختوں میں سے ایک درخت ہے جو انسان کی طرح ہے۔ تفصیلی حدیث ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ تو آ گئی تھی کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کو اللہ نے انسان کے مشابہ قرار دیا ہے کہ کھجور کا درخت وہ انسان کے مشابہ۔ تو کہتے ہیں مجھے سمجھ تو آ گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں اس مجلس میں سب سے چھوٹا تھا۔ تو اب اس مجلس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے اور میں چھوٹا بچہ تھا۔ تو اگر میں وہاں بولتا تو بے ادبی کی بات تھی کہ بڑوں کے ہوتے ہوئے اس سوال کا جواب میں دوں۔ تو فاستحییت، تو مجھے شرم آئی کہ بڑے ہیں تو بڑوں کے سامنے میں ایسا کروں، یہ مناسب نہیں۔ بعد میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے اس سوال کا جواب تو آتا تھا، میں نے اس وجہ سے نہیں دیا کہ بڑے موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کاش تم جواب دے دیتے تو میری عزت بڑھتی، یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر خوش ہوتے کہ عمر کے بیٹے نے جواب دیا ہے۔ تو اس میں محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سوال کیا جائے اور بڑوں کے علم میں اس کا جواب نہ ہو، بڑے نہ دے پا رہے ہوں، تو چھوٹا کھڑا ہو جائے، اجازت مانگے اور اجازت لے کر کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سوال کا جواب عرض کروں۔ اس انداز میں سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذہن بڑھانے کے لیے پہیلی کے انداز میں، یعنی توجہ کامل کرنے کے لیے، ذہنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے پہیلی کے انداز میں سوال کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن بہرحال آداب کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے اور بڑے کو اس کا مقام دینا چاہیے۔ جیسے ایک موقع پہ کچھ صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، قتل کا معاملہ تھا، تو اس وقت جو چھوٹے بھائی تھے وہ بولنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کروایا کہ جو بڑے ہیں ان کا حق ان کو دو، بڑے کو بولنے دو۔ تو پھر وہ خاموش ہو گئے اور بڑے بھائی کو بولنے کا موقع دیا۔ جب وہ بول رہے تھے تو پھر ان کی معاونت میں بڑے اپنے معافی ضمیر کو اچھی طرح نہیں سمجھا پا رہے تھے، تو پھر ان کی معاونت میں وہ بھی بولے۔ تو ہمیں بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اہل علم کا اکرام بھی ہو اور اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا، جن کو اللہ نے بڑی عمر عطا کی ہے، وہ علم کے اعتبار سے ہم سے آگے ہیں، یعنی ان کا تجربہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ بہت کچھ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سیکھ چکے ہیں، انہوں نے دنیا دیکھ رکھی ہے۔ تو بڑے کا اکرام، تو بحیثیت مسلمان جب اللہ حیا کر رہے ہیں حدیث پاک کے مطابق کہ اللہ بوڑھے کا اکرام کریں گے، اللہ بذات خود بڑے ہیں، تو بڑے ہونے کے باوجود اللہ اگر بزرگ کا ایک اعزاز اور اکرام کریں تو ہم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بڑوں کے ساتھ بہت عزت و احترام سے پیش آئیں۔ خاص طور پہ اپنے والدین، بڑھاپے میں، بیماری میں کیفیات مختلف ہو جاتی ہیں، طبیعت و چاٹ ہونے لگتی ہے، لیکن اپنے آپ کو سمجھایا جائے کہ ہمیں انہوں نے کتنی مشکل سے پالا، ہم بچپن میں کیا کچھ کرتے تھے اور والدین ہمیں کیسے ڈیل کرتے اور ہمارے ناز نخرے وہ اٹھاتے اور ہمیں لاڈ کے ساتھ پالا۔ تو ہمیں وہ وقت نہیں بھولنا چاہیے اور سب بڑوں کا، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی بڑوں کا احترام کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔